کرپٹو کرنسی کا سوال آئے کسی خاتون کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے. دیکھو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو اس سافٹ ویئر کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. پہلے میں نے فتویٰ دیا جائز ہے, ان سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے ہمیں پورا سمجھایا ایسے ہوتا ہے ویسے, ہم نے کہا تو جائز ہے, میں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے. دوسرے بڑے سے آئی لینڈ کے ہیں, وہ ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ آئے, ان سے میری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ ناجائز ہے, اس میں یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ یار, میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر تیسرے آئے, وہ ان سے بھی بڑے فنٹر, انہوں نے کہا ایسا ہے جائز ہے. پھر ہم نے کہا بھائی مجھے نہیں پتہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کے ماہرین میں جب اختلاف ہو رہا ہے. دیکھو اب لوگ کہتے ہیں مفتی لوگ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے. آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ چوری کا ہے, یہ گدھے کا گوشت ہے, سوری, دوسرا کہہ رہے نہیں گائے کا گوشت ہے. تو مفتی کہے گا بھائی اگر گائے کا گوشت ہے تو حلال ہے, گدھے کا ہے تو حلال نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کنفیوژن والا جواب نہیں, آپ تحقیق کرو. میں نے تحقیق کی, قصائیوں کو بلاؤں گا نا میں. ایک قصائی کہہ رہا ہے گدھا ہے, میں نے خود کاٹا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی گدھا نہیں ہے, گائے ہے, اس کے پائے بھی پڑے ہوئے ہیں, پائے دکھا دیے مجھے, میں فتویٰ دوں گا حلال ہے بھائی, میں نے پائے دیکھ کر آیا ہوں میں. دوسرے نے گدھے کے پائے دکھا دیے مجھے, گدھے کے پائے ہیں, میں فتویٰ دوں گا بھائی حرام ہے. تو میں اپنا فتویٰ روز چینج کروں گا, تو اس سے بہتر نہیں ہے میں خاموشی اختیار کر لوں کہ یار یہ قصائی ہی نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ یہ گدھا ہے یا گائے ہے. تو جس نے کھانا ہے اپنی ذمہ داری پہ کھائے, جس نے نہیں کھانا وہ کیا کرے, احتیاط. تو اس لیے کرپٹو کرنسی کے بارے میں نہ ہم حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں, جب تک اس کے بارے میں ان کے ماہرین کی کوئی رائے قائم نہیں ہو جاتی ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے. ناجائز بھی نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو آپ کروڑوں کا نقصان کر بیٹھو, کل بولو لو بھائی اب تو مفتی صاحب خود کاروبار کر رہے ہیں, تو یہ نا, اور ان کے اب حلال ہو گیا. تو اس لیے ہم خاموشی, بھائی جو کرنا ہے آپ خود سمجھو اس کو. شریعت کے اصول اور ضابطے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک لے سکتے ہو, رسک ہو, اس کا پروفٹ آپ اٹھا سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں, اور ملکی قوانین بھی اس کو لیگل کرتے ہوں. اس طرح کی چند چیزیں ہیں. اور اس کرنسی سے کرنسی برائے کرنسی مقصود نہ ہو. کرنسی کبھی خود مقصود نہیں ہوتی, اس سے ایسٹس مقصود ہوتے ہیں. کرنسی برائے کرنسی نہیں ہونی چاہیے. پھر کرنسی کو جب کرنسی کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو برابر سرابر بیچا جاتا ہے, اگر اسی جنس کی کرنسی ہے. ہاں ڈالر کو روپیے میں بیچ رہے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور شریعت میں یہ ہے کہ دونوں طرف ایٹ اے ٹائم قبضہ ہونا چاہیے جب آپ بیچتے ہیں. تو چند اصول ہم بیان کر سکتے ہیں, باقی یہ میری ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں ہے, اور ماہرین کی رائے میں بڑا اختلاف ہے اس میں. تو آپ کریں اپنی ذمہ داری پہ کر لیں. جامعۃ الرشید کا آفیشیلی فتویٰ نہیں ہے, ان کے کسی پرسنل مفتی کا فتویٰ ہے, لیکن اس پہ بھی اویس پراچا صاحب کا ہے, لیکن ان پہ بھی بہت سارے جامعۃ الرشیدی کے علماء کو اشکالات ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے دی نہیں ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ داڑھی پر کلر کرنا, خضاب لگانا, براؤن لگا سکتے ہیں, بلیک نہیں لگا سکتے. 40 سال کے بعد لائٹ براؤن, کیونکہ آج کل جو ڈارک براؤن ہے وہ بھی بلیک جیسا ہی ہوتا ہے, تو لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد, اور 40 سال سے پہلے بلیک بھی لگا سکتے ہیں. اور خواتین کی ایج اگر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو اگر شوہر کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ بھئی بلیک, کیونکہ بعض کی کسی بیماری سے سفید ہو جاتے ہیں, تو خواتین کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے. مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے بلیک لگانے کی, سوائے جنگ کے موقع پہ دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے. دشمن کو لگے بھئی کوئی جوان ہے, ایسا نہ ہو دشمن کے اتنے بزرگ آ گئے تو دم کر دیں آپ ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, دشمن پہ روپ کے لیے. نارملی 40 سال کے بعد مرد کے لیے بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اسلامک بینکنگ انسٹالمنٹ کم زیادہ ہوتی ہے. یار آسٹریلیا میں جو اسلامک بینکنگ ہے اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاؤٹ ہے, اس میں ڈرامے بازی ہے, اس میں بینکنگ ہے نہیں. اب مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے, تو جب تک میں پراپر وے میں اس کی تحقیق نہ کر لوں میں آسٹریلیا میں جو بینکنگ چل رہی ہے اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کچھ. کیونکہ جب سے اسلامک بینکنگ آئی ہے نا, تو کچھ لوگ اپنے منجن بھی بیچنا شروع کر دیا اسلامک بینکنگ کے نام پہ. اس کی نگرانی کون کر رہا ہے, کیا کیسے ہو رہا ہے, صرف ٹوپی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا, پریکٹیکلی ایسا ہو بھی رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اس کی. دیکھیں گھر لون پہ مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ سودی قرضہ ہے وہ. شدید مجبوری ہو تو جائز ہے. شدید مجبوری کسے کہتے ہیں؟ شدید مجبوری اسے کہتے ہیں کہ رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا ہو, رینٹ پہ مل نہیں رہا ہو. مثال کے طور پر ایک صاحب مجھ سے ملے, ان کے پشاور کی فیملی تھی, 6-7 بچے تھے ان کے, وہ رہتے ہیں اٹلی میں. کہہ رہے ہمیں کوئی رینٹ پہ گھر دے ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹی فیملی چاہیے. تو پھر ایسی مجبوری میں اب روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا انسان, تو ایسی مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن جب تک آپ رینٹ پہ رہ سکتے ہو تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے.
ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ایک گھر تو اپنی ضرورت کی ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے. گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے, لیکن گھر کا اپنا ہونا انسان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا گھر ہونا انسان کی ضرورت اس کو کہیں گے جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے, ورنہ تو بحریہ ٹاؤن والے ریاض ملک کہیں گے کہ میری ضرورت 6 ایسے بحریہ ٹاؤن اور بن جائیں, یہ میری بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ تو لگژری ہے نا. گھر ضرورت ہے, روڈ پہ نہیں رہ سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. گھر تو اگر وہ کرائے پہ ارینج ہو گیا ہے تو ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے. آگے اپنا ہو اچھی بات ہے, اگر اپنا ہو تو اپنے پیسوں سے ہو, سود سے نہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سود پہ گھر لینا پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, مجبوری میں نے بتا دی, رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں اب یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے, جو اندر کی خبر ہے نا. میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے, اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں, ورنہ ڈالر بہت ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں اب یہ سب ڈرامہ نہیں ہے, یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں, پیٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پیٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا, نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا, میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں یہ آسانی سے نہیں ہو گیا. بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامیکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے, لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہیں آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی انسیکیور ہے تو پھر تو نکلے بھائی, وہ باہر جائے وہ, کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھے پھٹ پٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس اتنا؟ کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. ہم عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے, غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا. تو کرے کیا آدمی؟ تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی
جی جی ہاں، یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے، فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں، بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے، فلسطین کا جھنڈا لہرا کے، آؤ ہمارے ساتھ. آپ جاؤ گے، وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو وہ. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں. وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی. ان کے لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے، اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں، یہ جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آگے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں، یا ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہو نا، تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا یہ ایک نمبر ہے. کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، کرنا بہت کچھ چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا، اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی 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 آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے. وہ کلینک بھی کھولے گا، ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا، تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا. تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے، مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا. پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ریسرچ کے کام میں، بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتا ہے. تو اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں، وہ تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، تفسیر کے، عربی گرامر کے، حدیث کے، سیرت کے، ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں، یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے، مردوں پہ جی 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 انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا، تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے، ایمانداری، دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن، ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے، میں نام ان کے نہیں لوں گا، ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ، تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں، چرس اور ہیروئن کے. اور 5 کے نام بتاؤں کیا ہیں؟ فرضی نام لے رہا ہوں، اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی جمشید. یہ کون ہے جی؟ حاجی ستار. یہ کون ہے جی؟ حاجی وسیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار، کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر،
چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں وونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اقامت دین کے لیے بہترین بات کی. اچھا, یہ انہوں نے بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں ان کا؟ دو سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب, لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے, لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہے کون جناب؟ تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں؟ تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے؟ پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفا ہونا چاہیے, ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہا نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا, اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو آپ, صحیح ہے نا, جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دیتا ہے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے, برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے لیے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے, پاور ختم ہو جائے گی, آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ, تبھی یزید کے ہاتھ پہ زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے, حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے, لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے, بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو 2 ریاستیں ہو جائیں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے, یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے, سعودی عرب, پاکستان, مسقط, دبئی, ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی, تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی, جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی, اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ 2, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں, پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی, لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی, وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی, وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے, جو حکومت ہے, اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, وہیں کے جو بادشاہ ہے اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. جمعے کے فرائض, دیکھیں جمعے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو. گاؤں دیہاتوں میں, صحراؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. بس حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں, نبی کے دور میں کسی گاؤں میں جمعہ ہوا ہو. گاؤں کے لوگ مدینہ آیا کرتے تھے. اصل میں جمعے کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ یہ آبادی میں ہونا چاہیے, شہر میں ہونا چاہیے, بڑا قصبہ میں ہونا چاہیے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا. وہ بھائی بحرین, اتنے سارے گاؤں ٹاپ کے آپ بحرین کیوں پہنچ رہے تھے مدینہ سے؟
تو اس راستے میں جتنے گاؤں تھے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا جمعہ. تو اور وہ بھی قصبہ کبیرہ تھا جو بحرین میں جو ہمیں روایات میں ملتا ہے, بحرین یا قطر میں کہاں واللہ عالم, لیکن ہمیں نبی کے دور میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی گاؤں میں صحراؤں میں جمعہ پڑھا گیا ہو, جمعہ بھی اور عید بھی. ہزاروں لوگوں سے نہیں ہوتا, لوگ جتنے جنگل میں 100,000 لوگ بھی ہوں گے جمعہ نہیں ہوگا وہاں پہ, ظہر پڑھیں گے. اور شہر میں 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ پڑھ لیں, وہ سمجھ رہے ہیں, 2 آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جماعت ان کم از کم 4 افراد ہوں جمعے کے لیے, 2-3 افراد کا جمعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. چلیں ٹھیک ہے, نماز پڑھیں. میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے, ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. دل میں پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں, جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں, آپ کے دل میں حسد ہے, بغض ہے, دنیا کی محبت ہے, تکبر ہے, تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا, بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہیں, ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا, قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے, اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے, میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے, بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں, یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب, کہ وہ شخص افرأیت, یہ تعجب کا صیغہ ہے. آپ بتائیے کہ اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان, لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا, اس کو بہت دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, تو یہ ایک باطنی بیماری ہے. اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے انگریزوں کے پاس, جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے, ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے, وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے, وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے, وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی, یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں, کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا. بہرحال بچ گئے وہ, کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے, اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے, وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے, نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو, اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں.
تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے, وہ بڑا بیمار ہے, وہ بڑا بیمار ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا, ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں, بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے, ناشکرا اچھا ہوتا ہے, یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے, ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں, تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا, غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا خود سے. زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا, اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں, جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں, اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی, قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر, کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے, اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے, ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے, بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر, وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا, ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا, اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا, اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا, اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے, تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے, نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں, تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر, ایک نفسیاتی, جو نفسیات کا علم, نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے, وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے, چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے ہیں, لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا, کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام سے بتانے کے لیے نا, کہتے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں, تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا, لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلیں تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہے, میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا, عمرہ کروں گا, فلانا کروں گا, ڈمکانا کروں گا. اچھا. کہہ رہے نہیں, ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا, اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا, بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے, بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا,
جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا, وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں, جو پریشانیاں پہنچی تھیں, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں, مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی, ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا, پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی, تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں, 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں, سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا, بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں اللیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے, یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا. میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی, انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنایا. میں بالکل اکیلا ہو گیا, میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا, میں بالکل تنہا ہو گیا, خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں, یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے, وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے, چند لوگ خاندان کے کٹ گئے, تو کتنی اسٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی, ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بھانجے, وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبدوا, اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے, معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے, کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے, بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے. اللہ نے مدد کی, حضرت ہاجرہ آپ کو ملی, حضرت سارہ آپ کو ملی, آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن, آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ, مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی, ریگستان کا سفر ہو, اونٹوں کا سفر ہو, ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھیں, ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں؟ ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں, کوئی بشر بھی نہیں, وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان, بھائی یہ کیوں. زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا, کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا, نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے, جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ بائی چانس ہیں. وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا, بائی چانس وہ مر گیا, بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو,
آپ کہیں جا رہے تھے, آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا, دھاڑ کر کے چبھ گیا, آپ کی چیخ نکلے گی نا, غصہ بھی آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے یار, یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھوئی جاتی ہے, ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی, بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے, کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول, یہ خود نہیں لگ رہی ہے, باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے, یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے, اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ میرا خیر خواہ ہے, یہ خود بخود نہیں آ رہی, وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, میرے گناہ معاف کرنے کے لیے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو, حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے, آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اذا اللہ یضیعنا, اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو, قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی, جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی, بولتے کیوں نہیں, پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے, کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, الا المصلین, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا,
جو اس کو آخرت میں ملنا تھا اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں, بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے, مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں, آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین, کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا بھائی تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے, وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں لگ رہا, لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا, انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے, اٹھا کے لے جاؤ گے, کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں, اچھا ہے. خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا, فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے. آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے بشرطے کہ محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے. بھائی مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے, اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت, اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, تو مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو, تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے یہاں مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی.
اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا, تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے, گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے آپ دیکھو. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی اب خود آ جایا کرو, یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے گئے آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو, کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو SHO والی مثال, ایک طرف SHO بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے, باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی, بچے, باپ, ماں, کاروبار, بزنس, جاب, ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر 1 بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے, تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا, میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے, یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے, یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی, آؤ نماز کی طرف, تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے, ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے, 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟
ابے کوئی حی علی الصلاۃ ایک دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا بیان. مؤذن ایک دفعہ بھی ایک لفظ بھی چھوڑ دے تنخواہ پوری ملے گی اس کو؟ نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمے ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے ہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی، میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا، اور کام کیا کر رہا ہے یہ مؤذن؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا، PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں، قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے، مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو، یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں، کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی بھی جاب تھی اچھی، ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے، کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے، لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لڑکی والے ادھر، لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا. حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے، پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن جن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے، جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے. لڑکی والے نے لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے، مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی، یہاں پہ ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے، تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. یار ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح، اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا. یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا، اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا، دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی. اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی، وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ، مفتیوں کو ہم نے گھر، ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں، ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ، لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو، ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے، کیا خیال ہے، اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے؟ مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں. ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو، اور مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں، ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، پھر اللہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں،
ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے. جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا, اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے. فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا. لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو, لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا, آ نہیں رہا, چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو, چھوڑ دو. زبردستی نہیں جانا کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا, بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو, وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا, اب یہ تیرا فالٹ ہے. میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے, ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے, تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان سے سجدہ نہیں ہوگا.
یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں، کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں، ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہیں مسجدوں میں جا کے۔ تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے، آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ۔ الا المصلین